یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، ضرور اجازت لے تم سے تمہارے غلام، والذین، اور وہ بچے، لم یبلغوا الحلم منکم، جو نہیں پہنچے ہیں بلوغ کو تم میں سے۔ کوئی چھوٹا بچہ آ رہا ہے گھر میں، دروازے پر دستک دے، گھنٹی بجائے، میں آ سکتا ہوں یا نہیں؟ ہو سکتا ہے آپ ایسے حال میں ہو کہ باہر کے لوگوں کے لیے مناسب نہ ہو۔ ثلاث مرات، 3 اوقات، من قبل صلاة الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب اتارتے ہو کپڑے دوپہر کو آرام اگر موقع ملے، بعد الصلاة انشاءاللہ آرام کرو گے بعد الصلاة۔ واما قبلها فخلاف السنہ، روى البخاری عن جابر بن عبداللہ كنا نقيل ونتغدى يوم الجمعة بعد الجمعة، ندرس قبل الجمعة، بعدين نصليها، وبعدين ننام ونستريح إلى أذان العصر إن شاء الله۔ يا مرحبا طالب، اصبر ولا تعجل لأن العجلة من الشيطان۔ ومن بعد صلاة العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، اشارہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد جلدی آرام ہو تو اچھا ہے تاکہ وقت فجر پر قدرت ہو۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہیں ہے تم پر ان پر اعتراض ان کے علاوہ۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، بار بار آتے تمہارے پاس بعض تمہارے پاس پر۔ جو لوگ بار بار آتے ہیں، چھوٹے بچے، غلام، نوکر، ان 3 اوقات میں خاص آواز دیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں بیان کرتے اللہ تم کو آیتیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ اللہ اللہ، اس کو کہتے ہیں استیذان الاقارب، اپنے اقارب اور رشتہ دار بھی پردے کا خیال رکھیں۔ اور وہ جو پہلے گزری تھی وہ تھا استیذان الاجانب، اور یہ ہے استیذان الاقارب۔ کہتے ہیں کہ کسی غلام کو رسول اکرم نے بھیجا حضرت عمر کے پاس، وہ اس وقت ایسے بیٹھے تھے کہ وہ ملنا نہیں چاہتے تھے، وہ چلا گیا۔ بعد میں یہ آیات نازل ہوئی تو آپ نے عمر کو تسلی دی کہ اے عمر، آپ کی موافقت میں آیات آئی، اور ان 3 اوقات میں کوئی بھی ملنے جائے، اپنا بیٹا اور اپنا بھائی کیوں نہ ہو، تب بھی دستک دے کے آگے بڑھے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچے بچے تمہارے بلوغ کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اب اجازت سے آئے، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے اجازت سے آتے ہیں اس سے پہلے والے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، یوں بیان فرماتے اللہ تم کو آیات، واللہ علیم حکیم۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ، اور بیٹھی ہوئی عورتیں، عورت بیٹھنے میں اچھی لگتی ہے، اور بیٹھی ہوئی عورتیں، اللاتی، وہ عورتیں، لا یرجون نکاحا، جن کی امید نہ رہی شادی کی، زمانہ گزر گیا، بال سفید ہوئے، ہڈیاں ہل گئی، اور گھر آباد نہ ہوا، شرعاً کوئی قباحت نہیں، عفت پاک دامنی رکھے، اللہ جنت میں حور و غلمان سے اور انبیاء سے شادی کرائے گا، شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ پختونوں کے رواج میں کسی خاندان میں ایک خاتون کا بے شادی بیٹھنا سارے خاندان کی عزت کا باعث ہے، بشرطے کہ عفیفہ ہو، پاک دامن ہو۔ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، نہیں ہے ان عورتوں پر اعتراض، بوڑھی عورتیں، أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، کہ کم کر دے اپنے کپڑے، غیر متبرجات بزینہ،
نہ دکھانے والی ہو بناؤ سنگار. بعض بوڑھی ہوتی ہے او کڑے پہنی ہوئی ہے او نتنے ہیں اور ہار ہے، اور تو ابھی تک ایسی ہے، تیری بیٹی بہو اس کے حوالے کرو، چھوڑو. بوڑھیاں بڑی خفا ہے مجھ سے، وہ کہتی ہمارے زیورات اتار رہا ہے. میں اتار رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے غیر متبرجات بزینہ. اچھی نہیں لگتی ہے بوڑھی عورت کہ اب بھی یہ نوجوان بن رہی ہے. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا، وہ بالکل بچ کے رہے، خیر لہن، بہتر ہے ان کے لیے. صاف ستھرے کپڑے، بہترین دوپٹہ، عزت کا شال یا برقع، یہ اور بوڑھی کا لباس ہے. اور اس کی بیٹی اور بہو وہ سونے تلے دبے اچھی لگی. ہم نے اپنی عورتوں کو دیکھا جب لڑکیاں جوان ہو گئی یا بہو آ گئے، سونا اتار کر ان کو دے دی، بس یہ اب آپ پہنے. یہ اصل میں حدیث میں ہے کہ بظاہر تو بوڑھی ہے لیکن اس کا دل جوان ہے. موئے بتلبیس سیاہ کر دے، موئے بتلبیس سیاہ کر دے، راس نخواہت شدنی پشت کوس. شیخ سعدی نے ایسے بوڑھے کو کہا ہے کہ تم نے دھوکہ دہی سے بال کالے کر لیے اور یہ جو ٹیڑھی کمر ہے اس سے بھی شرم نہیں آتی. لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے اندھے پر اعتراض، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر اعتراض، ولا علی المریض حرج، نہ بیمار پر اعتراض، ولا علی انفسکم، نہ تم پر، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ کھانا کھاؤ اپنے گھروں میں، او بیوت آبائکم، یا باپ کے گھروں میں، او بیوت امہاتکم، یا ماؤں کے گھروں میں. استاد سے میں نے پوچھا اس آیت پر کہ باپ اور ماں کا تو دو علیحدہ گھر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے دو گھر ذکر کیے. تو استاد ہوتا، انہوں نے کہا نہیں، بعض اوقات ماں نہیں ہوتی باپ کا گھر ہے، بعض اوقات باپ نہیں ہوتا ماں والا گھر ہے. خیال ہوتا ہے کہ اس غریب کی بیوی نہیں ہے، نہیں آپ اس وہاں کھانا کھائے. خیال ہوتا ہے کہ اس کا خاوند مرا ہے، نہیں ماں ہے، گھر ہے، آپ کھانا کھا سکتے ہیں. او بیوت اخوانکم، یا بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا بہنوں کے گھروں سے. وہ کوئی بھائی اور بہن ہوں گے جن کے گھر سے لوگ کھانا کھاتے، یہاں تو کھا نہیں سکتے، کھلا سکتے ہیں بس. خدا تعالیٰ کھلانے والا بنا ہے. او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا تمہاری خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکت مفاتحہ، یا جن کے تم مالک ہو چابیوں کے، تمہارے غلام نوکر چاکر، تمہارے ہی ناظم، تمہارے ہی زیر اثر، تمہارے ہی دوست قریب، جن کی عزت عفت تمہارے ہاتھ میں ہے اور وہ تمہاری بڑائی عظمت مانتے ہیں. او صدیقکم، یا دوست کے گھر سے. دوست کو اخیر میں ذکر کیا کیونکہ دوست کا رشتہ قرابت کے سامنے کمزور ہے. لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر اعتراض، ان تاکلوا جمیعا، کہ کھانا کھاؤ مل کر، او اشتاتا، یا علیحدہ. علماء لکھتے ہیں جمیعاً پہلے ہیں، اشتات بعد میں، مل کر کھانا کھانا افضل ہے. فقہا کہتے الطعام مع الاحباب خیر من الطعام مع الاہل، والطعام مع الاہل خیر من الطعام وحدانا. دوستوں کے ساتھ مل کے کھانا کھانا گھر والوں کے ساتھ کھانے سے بہتر ہے. گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانا علیحدہ خود کھانے سے افضل ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم داخل ہوئے گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پس سلام کرو ایک دوسرے کو. ہاں جو لوگ ان کو سلام کرو. تحیۃ من عند اللہ، یہ دعا ہے اللہ کے ہاں سے، مبارکۃ طیبہ، برکت والی، پاک صاف.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی نہیں ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہاں جو نیک جنات ہیں ملائکے ان کو سلام۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں بیان فرماتے اللہ تم کو آیتیں، لعلکم تعقلون، تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے۔